اگر آپ بھی چھپکلی کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے کمروں کے اندر اس قدر چھپکلی ہیں کہ جن کو بھگاتے بھگاتے آپ تھک چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بھاگنے کا نام نہیں لے رہی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو اس ویڈیو کو آپ مکمل واچ کریں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں 4 ایسے طریقوں کو بتانے والا ہوں جن طریقوں کو اختیار کر کے آپ اپنے گھروں کے اندر موجود چھپکلیوں کو بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ میں ان 4 طریقوں کو بتاؤں اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم بات آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، جس بات پر ہمارا اور آپ کا یقین اور ایمان بھی ہونا چاہیے، اس لیے میں ضروری سمجھ کر اس بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو لوگ چھپکلی کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ گھر کے اندر چھپکلی کا ہونا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان سب چیزوں کے اندر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، ان سب کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ان چیزوں سے ہم اور آپ یعنی انسان فائدہ اٹھائے۔ یہ بات میری اپنی نہیں ہے، یہ بات اٹکل بھری نہیں ہے، یہ بات میں اپنی عقل کی روشنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ وہی وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین و آسمان کے اندر ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، یعنی زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو صرف اور صرف اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، ان سب کے اندر انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ مضمر اور پوشیدہ ہے، چاہے وہ فائدہ ہمیں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان کے اندر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، ان مخلوق کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ جو لوگ چھپکلیوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ چھپکلی جن گھروں کے اندر ہوں گی ان گھروں کے اندر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے رینگنے والے آپ کو دکھائی نہیں دیں گے، کیونکہ ان کیڑے مکوڑوں کو وہ چھپکلیاں خوراک بنا لیتی ہیں، کھا جاتی ہیں، کیونکہ ان کی خوراک وہی ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے آپ کے گھروں کے اندر نہیں دکھائی دیں گے، کیونکہ وہی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سونے کی حالت میں ہمارے ناک میں گھس جاتے ہیں، کان میں گھس جاتے ہیں یا کہیں اور جگہ جا کر کاٹ جاتے ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہے جن گھروں کے اندر چھپکلیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے گھر کے اندر بہت زیادہ چھپکلیاں ہو گئی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، تو آپ ان 4 طریقوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ انڈے کے ذریعے چھپکلی کو اپنے گھر سے بھگانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے آپ ایک انڈا لیں اور اس انڈے کو بیچ سے آپ پھوڑ دیں، اس کے اندر کا جو مغز ہے اس کو آپ ضائع نہ کریں، اس کو آپ پھینکیں نہ، بلکہ اس کو آپ کسی پیالے میں کسی کٹورے میں رکھ کر اس کو بعد میں آپ استعمال کر لیں۔ پھر اس چھلکے کو 2 حصے میں تقسیم کر کے ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں سے وہ چھپکلیاں داخل ہوتی ہیں روم کے اندر آتی ہیں، یا اسی طریقے سے جن جگہوں پر وہ چھپکلیاں زیادہ رہتی ہیں یا زیادہ گردش کرتی ہیں ان جگہوں پر ان 2 حصوں کو رکھ دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ چھپکلیاں ان انڈوں کے چھلکوں کو دیکھ کر گھبرائیں گی، ڈریں گی اور آپ کے گھر کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ یہ پہلا طریقہ ہے، آپ اختیار کر کے دیکھیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک لہسن لیں، اس لہسن کو اچھے طریقے سے چھیل دیں اور چھیلنے کے بعد آپ ان لہسن کی گٹھلیوں کو ان جگہوں پہ رکھیں جہاں سے وہ چھپکلیاں داخل ہوتی ہے، یا ان جگہوں پہ رکھیں جہاں پہ وہ چھپکلیاں زیادہ تر رہتی ہیں۔ اس سے فائدہ یہی ہوگا کہ اس لہسن کی بدبو کی وجہ سے وہ چھپکلیاں آپ کے روم کو الوداع کہہ جائیں گی۔ لہسن کے اندر ایسی بدبو ہوتی ہے کہ جس کو انسان بھی برداشت نہیں کر پاتا، وہ تو جانور ہے۔ تو لہسن کے اندر ایسی تاثیر اور ایسی بدبو ہے کہ جس کو برداشت چھپکلی بھی نہیں کر پاتی۔ اگر آپ لہسن کو ان کے مسکن میں رکھ دیں جہاں پہ وہ رہتی ہیں تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ خود بخود ہجرت کر جائیں گی۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے اپنے گھروں اور اپنے کمروں کو چھپکلی سے محفوظ
رکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پیاز لیں اور اس پیاز کو آپ بیچ سے چھیلنے کے بعد بیچ سے کاٹ دیں، 2 حصے میں تقسیم کر دیں اور ان 2 حصوں کو اسی طریقے سے رکھیں جس طریقے سے میں نے انڈے کے 2 چھلکے کو رکھنے کا کہا، یعنی ان جگہوں پہ رکھے جہاں سے وہ چھپکلیاں داخل ہوتی ہے یا ان جگہوں پہ رکھے جہاں پہ وہ چھپکلیاں زیادہ تر رہتی ہے۔ اس سے بھی یہی فائدہ ہوگا کہ پیاز کی جو بدبو ہوتی ہے اس کو وہ برداشت نہیں کر پائے گی اور آپ کے گھر آپ کے روم کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اور چوتھا جو بڑا ہی اہم ہے، آزمودہ ہے، جس کو آپ دکان سے خرید کر استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہے کافور کی گولیاں۔ کافور کی گولیوں کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ اگر آپ ان گولیوں کو فریج کے نیچے، الماری کے نیچے، بیڈ کے نیچے، کرسی کے نیچے، ان گوشوں اور ان کونوں میں رکھ دیں جہاں پر چھپکلیاں گردش کرتی ہیں، تو ان کافور کی گولیوں کی وجہ سے وہ چھپکلیاں ان جگہوں کو بدل دیں گی اور آپ کے گھر آپ کے روم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی۔ تو یہ 4 وہ طریقے ہیں جن 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو اختیار کر کے آپ چھپکلی کو اپنے گھر سے بھگا سکتے ہیں۔ جس طریقے میں آپ کو سہولت ہو اس طریقے کو آپ اختیار کریں۔ اور ہاں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن جگہوں پر آپ نے انڈے کے چھلکے رکھے، جن جگہوں پر آپ نے لہسن رکھے، جن جگہوں پہ آپ نے پیاز رکھے، ان جگہوں کو بھی آپ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈے کے چھلکے رکھ کر آپ بھول جائیں، پھر وہاں سے بدبو اس قدر پھیلے کہ آپ کی ہی طبیعت خراب ہو جائے۔ اسی طریقے سے لہسن اور پیاز کو بھی وقت کے اعتبار سے آپ بدل دیں اور اس جگہ سے ان چیزوں کو ہٹا دیں، پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمنٹ ضرور کریں اور اپنے دوستوں احباب تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔